جو کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی. جب آپ کی عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے. تھینک یو, میرا اردو کمزور. ایکسکیوز می, چپ. ملوڈ کرو. یہی تو وجہ ہے ہمارا نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. جو کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی. میں انگریزی میں ایک کہاوت ہے, if you give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے یہاں 186, 184 آئینی عدالت کے پاس ہو, 199 آپ کا ہائی کورٹ کے پاس ہے, ان کا اختیار ہے, اس پہ بحث ہو. ایک آرگیومنٹ ہے, ایک پروپوزل ہے باقاعدہ پیپلز پارٹی کا جو کہ اس پہ کنسنسس نہیں بنا, کہ جیسے ہم وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں صوبے میں بھی آئینی عدالت بنایا جائے تاکہ ایک کورٹ ہو 199 کا اور ایک کورٹ ہو عام کیسز کا. اور اگر 50% کیسز 199 کے مطابق ہے تو باقی کیسز کو بھی اس طریقے سے. مگر یہ کام اگر ہوتا بھی ہے, ہم چاہیں گے کہ سارے ہائی کورٹ بارز اور سارے ہائی کورٹس کو آن بورڈ کر کے یہ کام کریں. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, بٹ ابھی تک اس پہ اوپر کنسنسس نہیں بنا. ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, نیڈ ٹو گو بیک ٹو دیٹ. یہاں کہا گیا کہ نیا کورٹس میں جو ہے یہ پاور واپس سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کرنے کا, اور یہ جوڈیشری کا آزادی کیسا ہوگا. میں اب ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں سیاستدان, چاہے وہ لیجسلیٹر میں ہو یا وہ جس بھی شکل میں, یہ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کب سیاستدانوں سے, کب وزرائے اعظم سے لے کے چیف جسٹس کی جیب میں ڈالا گیا. کیا وہ کسی عامر کا دور میں تھا؟ نہیں, عامر کو اجازت بنائے جج 100 بسم اللہ. کیا یہ اختیار لیا گیا کسی عامر کی پراکسی حکومت کے تھرو؟ نہیں, ان کو بھی 100 بسم اللہ بنائے جج. جب بیچاری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آخر کار موقع ملی 93 سے 96 کی حکومت کا, پھر ججز کیس کا فیصلہ آیا اور یہ جو اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں, وہ ہمارا عدالت کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور عوام کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو ایکسرسائز کرنا چاہیے, کسی جوڈیشل کمیٹی کے تھرو اور پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ایکسرسائز ہونا چاہیے. یا اگر ہم چاہیں کہ ہم ریل 1973 کانسٹیٹیوشن پہ واپس جائیں, 1996 سے پہلے جائے, تو کیا حرج ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ پروپوزل دے کہ ایگزیکٹو کی مرضی. میں سمجھتا ہوں کہ آئین جمہوریت اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے, نظر آ رہا ہے, کب سے کام نہیں کر رہا, کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. میں آپ کی طرح مانتا ہوں کہ چاہے چلے ایک تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے, وی شوڈ گو بیک ٹو واٹ وی sort of proposed with the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members
of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. تو وہ ہے ہمارا proposal. مگر یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنس کہاں جائے گا جب پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا, جب آپ کے منتخب نمائندے یہ فیصلے کریں گے, جب عوام یہ فیصلہ کرے گا, اس پہ I respectfully disagree. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one and if chairman has the time. لیکن ایک سوال میرا خیال ہے سر لیڈیز کا ہونا چاہیے. The chairman بلاول بھٹو زرداری صاحب himself said that one question should be from ladies and then one question from Ghulam Asghar Pathan. So I would